وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی کتاب اللہ و سنتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں صرف ایک بات عرض کر کے اس کے بعد نماز کا جواب ادا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل پاک، اس کے دو عنوان ہیں، دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد ہے نثار ثواب، ہمارے انتہائی محترم عزت مآب جناب شہباز احمد چشتی، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کی دعائے مغفرت ختم چینل کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہے، اور پھر اس پروگرام کو نسبت دی گئی ہے شہزادہ گلگوں قبا راہ بے گوش مصطفیٰ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ نسبت دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں آپ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دو بھاری چیزوں میں، بھاری سے مراد جو رفت والی ہے، جو مقام اور مرتبے والی ہے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا ایک کتاب اللہ ہے، اللہ کا قرآن، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اطرتی، اور دوسری میری اطرت ہے۔ ایک حدیث پاک کتابوں کے اندر یہ ہے، دوسری حدیث پاک کیا ہے کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ تیسرے الفاظ کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ یہ تین ارشادات گرامی ہیں، حدیث نبوی ہے۔ ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی قرآن۔ ہمارا کتنا رشتہ ہے قرآن کے ساتھ، ایک دوسرے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، تنہائی میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر رات کی تنہائی میں کبھی دل کے اندر اللہ رب العزت کی یاد لے کر ہم خود محاسبہ کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا رشتہ، قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایسے بھی کچھ نصیب ہوں گے کہ جنہوں نے سال میں صرف ایک ہی مرتبہ قرآن کو دیکھا، وہ کیا فیس بک، سوشل میڈیا 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے، اور قرآن سال میں ایک مرتبہ وہ پتہ نہیں رمضان کے اندر ایک آدھا سوال۔ نبی پاک میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، اور پھر ہم یہ بات یاد رکھیں کہ ہم پورے قرآن کو ماننے والے ہیں، پورے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو قرآن ہمارے مسلک کی تعین کرتا ہے، جو ہماری بات کی تعین کرتا ہے، اس قرآن کو ہم مانتے ہیں، اور جو قرآن ہمارے مسلک کے مطابق نہیں، ہمارے نظریے کے مطابق نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے، بلکہ سارے قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ جس طرح ہم سارے قرآن کو مانتے ہیں، اسی طرح ساری اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ساری اہل بیت کو ہم مانتے ہیں۔ ساری اہل بیت میں کون کون ہے؟ ساری صرف سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام حسن کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام حسن کا بڑے سادہ عام اور بڑے باریک انداز میں مثال کیا رہا ہوں، جن کی اپنے ہاتھ رہے، جن کے دماغ کام کرتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ اہل بیت ہیں، یا پھر سیدہ فاطمہ اہل بیت؟ کیا صرف یہی اہل بیت جو نبی پاک کی دونوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہیں، نبی پاک نے فرمایا میں کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ سے قرآن کہتے ہیں، تو ماننے والوں کو چاہیے کہ پورے کے پورے قرآن کو مانو، پورے کے پورے قرآن پر اپنا ایمان لاؤ، اور دوسری مرتبہ جو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ میری اہل بیت ہے، وہ اطرت ہے، اور ساری کی ساری اطرت کو مانو، ساری کی ساری اطرت کو ان پر یقین رکھو، ان کو مانو۔ صرف حسین کی بات نہ کرو، اس کا بڑا بھائی، اس کا امام حسن ہے، اس کی بات بھی مانو، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ دیوانی کے دن صرف ایک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ساری زندگی میں امام حسن کا ذکر ہی نہیں ہوتا، صرف امام حسین کا ذکر ہے۔ حالانکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے، آپ کا ماننا کیسا ہے، کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امام حسن بیعت فرما رہے تھے، صلح فرما رہے تھے،
تو کچھ لوگوں نے شرارت کی، کہا کہ امام حسین سے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر رہا ہے، ان کے ساتھ بیعت کر رہا ہے، یہ دیکھو یہ دونوں بھائیوں کو جدا کرنے کا عمل ہو رہا تھا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے تاریخ کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ میں خاموش ہو جا، تیری کی بکواس میں نہیں سنوں گا، یہ فقط میرا بڑا بھائی نہیں ہے بلکہ میرا امام بھی یہی ہے۔ جس کو امام حسن مانتے ہیں، ہمارا ماننے کا انداز کیا ہے سنیوں کا، جو کچھ اللہ کے رسول نے دیا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عطرت دی ہے، اہل بیت دی ہیں تاکہ ہم ان کے اسوہ پر عمل کریں، ان کو مانیں۔ تو صرف امام حسین کی بات نہیں، جو ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کے امام حسن، ان کی بھی بات ہے۔ اور ان کی بات کیا ہے؟ جس کو امام حسن نے مانا ہے ہم ان کو مانتے ہیں، اور جس کو امام حسین نے نہیں مانا ہم نہیں مانتے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، مانتے ہیں، اور سیدنا امام حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم نہیں مانتے۔ ہر سٹیج سے، ہر منبر سے، ہر محراب سے دونوں طرف ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے۔ صاحب نے بھی، صاحب نے بھی یہ حدیث پاک پڑھی، تھوڑی سی آگے بات مکمل نہیں کر سکے۔ وہ کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو دونوں ہاتھوں میں اپنی انگلیاں دی اور آپ نے اٹھانا شروع کیا، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں کے ساتھ چڑھ گئے، آگے سینے ہمارے طرف۔ پھر نبی پاک نے ان کے لبوں پر بوسہ دیا، ان کے لبوں پر بوسہ دیا۔ یہ جو نبی پاک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبوں پر، امام حسن کے لبوں پر اور سیدنا امام حسین کے گلے پر نبی پاک بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی یہ بھی تو غور کرو کہ یہ حدیث بیان کرنے والا کون ہے؟ اس کا راوی کون ہے؟ اس حدیث پاک کا راوی حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث پاک کا راوی ہے کہ نبی پاک امام حسن کے، امام حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے، آپ کے گلے کو چوما کرتے تھے۔ اس کے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کیا، اتنا باب کھولا گیا ہے فتنوں کا کہ الامان الحفیظ، صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے، اس طرح کی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں ایک ضروری بات کروں کہ جب تک اہل بیت اطہار شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو، جب تک نبی کی آل، نبی کا خون شرف صحابیت سے مشرف نہ ہو، تب تک وہ اہل بیت بنتے ہی نہیں۔ پہلا سٹیپ جو ہے وہ صحابیت کا ہے۔ صحابہ پر زبان دراز کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں، صحابہ یہ ہے کہ شان کوئی نہیں، بس اہل بیت کی بات کرو۔ جب تک یہ اہل بیت، نبی کا خون، نبی کے رشتہ دار، یہ شرف صحابیت کیا ہے؟ شرف صحابیت کیا ہے؟ شرف صحابیت یہ ہے کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہوئے، اللہ کے نبی اور رسول مانتے ہوئے چہرہ بددعا کی زیارت کرے، چہرہ بددعا کی زیارت کرے، اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور اگر وہ نبی پاک کی ذات پر ایمان نہیں لاتا، نبی پاک کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانتا، بے شک وہ نبی پاک کے سامنے بیٹھا رہے، وہ صحابیت کا درجہ نہیں پاتا۔ لیکن ابو جہل ہے، رشتہ دار ہے، ابو لہب ہے، رشتہ دار ہے، خون ہے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے شرف صحابیت حاصل نہیں کیا۔ تو اہل بیت اطہار کا بڑا مرتبہ مقام ہے، لیکن جب پہلا سٹیپ نہیں ہوگا دوسرا سٹیپ نہیں ملے گا۔ کوئی 5ویں کلاس پاس نہ کرے، کوئی میٹرک پاس نہ کرے، میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ایم فل کرنے کے لیے اس کا میٹرک پاس ہونا، ایف اے ہونا، بی اے ہونا لازمی ہے۔ تو جو لازمی چیز ہے وہ شرف صحابیت ہے۔ پہلے وہ شرف
صحابیت سے مشرف ہوں گے تو پھر اس کے بعد اہل بیت اطہار کے زمرے میں آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایک کسی صحابی کے جنازے کے لیے دونوں شخص کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پورے ضعیف تھے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جوان ینگ ایج بالکل جوان ہیں، یہ دونوں ایک جنازے کے لیے تشریف لے گئے، دونوں ہستیاں واپسی آئے، ظاہر گرمی ہے، تبادلہ آفتاب ہے، عرب کا ماحول ہے سارا، تو ایک درخت دیکھا تو دونوں اس درخت کے نیچے بیٹھ کے بولو یار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پورے ضعیف بڑے پر امام حسین رضی اللہ عنہ کو جوان حضرت ابو ہریرہ نے اپنا امامہ اتار کے کپڑے کو سیدھا کیا اور پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کو اپنے امامے کے کپڑے سے صاف کرنے لگے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن ہونا چاہیے، امان ہونا چاہیے، جو امن اور امان چاہتے ہیں، جو سکون چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی بات کریں تب امن ہوگا۔ گالی دے کر امن نہیں ہوتا، بےزتی کر کے امن نہیں ہوتا، جب پیار کی بات کریں گے تو پھر امن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کا امامہ اتارا، اپنے کپڑے کے ساتھ امام حسین کے پاؤں صاف کر دیے، تو آپ نے آج رسول فاطمہ کا دودھ ہے، سیدہ طیبہ فاطمہ کا خون ہے، علی کا خون ہے، شرم و حیا کے پیکر اپنا پاؤں پیچھے کھینچ رہی ہے، پیچھے کھینچ رہی ہے، آپ پھر اپنا ان کا پاؤں پکڑ کے آگے کرتے ہیں، کپڑے صاف کرتے ہیں، امام حسین پاؤں پیچھے کھینچتے ہیں، یعنی شرم کے ساتھ ایک ضعیف بوڑھے بزرگ نے وہ میرے پاؤں کو ہاتھ اور اپنے پاؤں صاف کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنا پاؤں پیچھے نہ کرو، آگے کرو، مجھے یہ کام کرنے دو، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی قدر و منزلت کیا ہے، قدر و منزلت کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپ کے پاؤں زمین پر نہ رکھیں۔ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں، نبی پاک کی آل، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ فائدے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ساتھ فائدے ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے۔ ان سات فائدوں میں ایک فائدہ سے، وہ ایک فائدہ کیا ہے؟ حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت شیخ عبدالاحد چشتی، پہلے آپ چشتی ہے بات کیونکہ حضرت شیخ عبدالاحد جو مجدد پاک کے والد ہیں، یہ شیخ عبدالقدوس گنگوہی جو اولاد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کی، یہ ان کے بیٹے کے مرید ہیں مجدد پاک کے والد، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے باپ کے پاس جاتا بیٹھتا تو آپ فرماتے بیٹا اہل بیت کی محبت کو لازم جانا، لازم جانا، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی میں ملتا اپنے والد کے ساتھ مجھے یہ فرماتے تو آخری وقت آ گیا تو میری گود ہے اور میرے باپ کا ساتھ، کاش ہمیں بھی یہ وقت نصیب ہو جائے، اپنے ماں باپ کی اتنی خدمت کریں کہ جب ان کا آخری وقت ہو تو ان کے سر منہ اور ماری ہوتے ہیں۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ ان کا آخری وقت ہے میرے والد کا، ان کا سر مبارک ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہی سر میری گود میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا ابا جان آپ ساری عمر ہمیں تلقین کرتے رہے ہیں، ساری عمر یہ بات بتاتے رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کو لازم رکھو، پکڑو، اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، یہ تو آپ بیان فرماتے رہے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا ہے؟ آپ بھی بتائیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت امام ربانی فرماتے میرے والد نے فرمایا کہ بیٹا اہل بیت اطہار کے ساتھ، نبی کی آل کے ساتھ، نبی کی عطرت کے ساتھ، نبی کی اولاد کے ساتھ محبت کا ادنا فائدہ، بڑا نہیں، سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، یہ خاتمہ بالایمان میں امید و معامل ہوتی ہے۔ ادنا، یہ ادنا نہیں ہے، نبی پاک کی نبی سے پاک ہے،
نبی پاک انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، نبی پاک کی حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیا مطلب ہے سے بات کا؟ ایک انسان ساری عمر نیکی کرے، ساری عمر نیکی کرے، اس سے گناہ ہوئی نہ، نیکی کرتا رہے، لیکن جب آخری وقت آیا ہے شومی قسمت برکت سے وہ کفر پر مرتا ہے، اس کا ایسا دماغ سے نکلتا ہے کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے، ایمان پر نہیں ہوتا، تو کیا ساری زندگی کی نیکیوں سے نفع دے گی؟ نمازیں پڑھتا رہا ہے، روزے رکھتا رہا ہے، زکوٰۃ دیتا رہا ہے، سارے کام کرتا رہا ہے، لیکن آخری جو سانسیں لے رہا ہے جب دنیا سے گیا ہے تو کفر کی حالت میں گیا ہے، اسے ساری زندگی کی نیکیوں سے کوئی نفع نہیں دے گی۔ اور ایک شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، نیکی کی نہیں، لیکن آخری وقت آیا ہے کسی نیک کی بارگاہ میں بیٹھ گیا ہے، توجہ ہو گئی ہے، مدد ہو گئی ہے، آخری وقت ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، آخری وقت کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دی ہے، نبی پاک کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور جان نکل گئی، تو اب ساری زندگی کے گناہ اسے نقصان پہنچائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمہارے اعمال کا دار و مدار، تمہارے اعمال کا معاملہ تمہارے خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو ساری زندگی کے گناہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر خاتمہ برا ہوا تو ساری زندگی کی نیکیاں نفع نہیں پہنچائیں گی۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت کا، ان کے ساتھ مدد کا ادنا فائدہ یہ ہے کہ انسان ایمان پر مرتا ہے، یعنی جو ان سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور نبی پاک کے آل کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ان دونوں کی محبت کے اندر کرے۔ اگر دونوں کی محبت میں ہو گیا، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت میں ہو گیا، تو سمجھے قبر بھی روشن، سارا کچھ روشن ہو گیا ہے۔ اور اگر ذرہ برابر بھی خیر ہے صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، تو اس انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنے خاتمے کی، اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی پاک کی آل کے سامنے بھی اپنے ساتھ جانا ہے اور نبی پاک کے صحابہ کے سامنے بھی اپنے ساتھ جانا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک ڈگری ہے اور اہل بیت اطہار کے پاس 2 ڈگری ہے۔ کیا بات؟ صحابہ کے پاس 2 ڈگری، صحابہ کے پاس 1 ڈگری، صحابیت کی 1 ڈگری ہے، اور آل رسول کے پاس، فطرت رسول کے پاس 2 ڈبل ڈگری ہے۔ جو ڈبل ڈگری والا ہوتا ہے زیادہ حقدار ہوتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ہر والے سے ڈبل ڈگری ان کے پاس، 1 ڈگری صحابیت کی ہے اور دوسری ڈگری نبی کے خون ہونے کی ہے، نبی کی آل ہونے کی ہے، نبی کی عطرت ہونے کی ہے۔ دونوں کے ساتھ محبت کریں، اور محبت بھی تھوڑی بھی انے بات، ایسی محبت کریں، ایسی محبت کریں کہ بس ان کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے۔ اگر یہ چیز آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ کسی اور کی بات نہ سنیں، کسی اور کی بات نہ سنیں۔ سارے قرآن نے جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام کی محبت بیان کی ہے۔ جو نبی پاک نے قرآن چھوڑا ہے تو نبی پاک نے چھوڑا ہے۔ آج جو شک پیدا کیا جا رہا ہے یہ قرآن وہ نہیں ہے، یہ شک پیدا کیا جا رہا ہے، اور بربلا کہا جا رہا ہے کہ قرآن وہ نہیں ہے۔ تو جب نبی پاک قرآن چھوڑ کر کے اگر وہ نہیں تو پھر تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو مالک چھوڑے ہی نہیں ہے، اور پھر اہل بیت نے ہجرت چھوڑی ہے، وہ تو تمہاری چھوڑی نہیں، وہ تو ہماری چھوڑی ہے، کیونکہ ہم ساری ہجرت کو مانتے ہیں، آدھی ہجرت کو نہیں مانتے۔
جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کو مانتے ہیں، وہاں سیدہ زینب کو بھی مانتے ہیں، سیدہ ام کلثوم کو بھی مانتے ہیں، سیدہ رقیہ کو بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں امام حسین کو مانتے ہیں وہاں ساتھ سیدنا امام حسن کو بھی مانتے ہیں، اور سیدنا امام محسن کا بچپن میں مثال ہو گیا تھا، ان کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ نبی پاک نے دونوں چیزیں ہمارے پاس چھوٹی ہیں۔ آپ نے جو میں 2 باریک سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس قرآن پر نہیں کہ جس کے 10 پارے سیدہ عائشہ کی بکری کھا گئی۔ جو اللہ نے نبی پاک پر قرآن نازل کیا ہے وہ 30 پاروں کا قرآن جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہے، جس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ جب اللہ حفاظت کرے تو بکری کیسے کھائے گی؟ اللہ جب حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو وہ مکڑی کے جالوں سے اپنے محبوبوں کی حفاظت کر لیتا ہے، مکڑی کے جالوں سے، تو وہ اپنے قرآن کی بکری سے حفاظت کرتا ہے۔ لہٰذا ختم بات کرتے ہیں، معاملہ نہیں ہے، سوا صاحب کی سب کی ہوگی، بڑی سونی ہوئی ہے۔ میں نے صرف 1-2 باتیں کی عقیدے کے حوالے سے، یہ فتنے کا دور ہے، اپنے عقیدے کو بچا کر رکھیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں۔ اور اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اپنا مسئلہ تبدیل کر لیتے ہیں، ماں باپ دادا اور آگے جا کر تبدیلی ہو گئی ہے، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب برملا کی بات کہتا ہوں، جب رزق حرام آئے گا، جب رزق حرام آئے گا تو سب سے پہلا عمل کیا ہوگا؟ پہلا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس رزق حرام کی سب سے پہلی منظر کیا ہوگی؟ انسان کا عقیدہ تبدیل ہوگا۔ نہیں اگر بات میری آپ یقین کریں تو تجربہ کر لیں، جا کر گھومیں پھریں، دیکھیں باپ کیا کرتا تھا، باپ کس عقیدے پر تھا، بیٹا کس عقیدے پر تھا، اور آگے پھر کیا ہوگا؟ چند ٹکے، چند روپوں کی خاطر سب کچھ بدل گیا۔ اپنے باپ دادے جو اہل بیت اطہار کے غلام تھے، جو صحابہ کے غلام تھے، جو غوث پاک کے غلام تھے، جس کی بیری کے غلام تھے، جو داتا بیری کے نام لیوا تھے، جو مدد خانی کے نام لیوا تھے، بس ان کے پیچھے چلتے رہے آنکھیں بند کر کے۔ یہی ناجی جماعت ہے، یہی ناجی گروہ ہے، یہی نجات یافتہ لوگ ہیں۔ جنت جن کے لیے ہے وہ اہل سنت ہے، جنت جن کے لیے وہ اہل سنت ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات میں نے لمبی کر دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو دنیا کی نعمت عطا فرمائے، اور ہمارے محمد شہباز چشتی صاحب اللہ ان کی بات کی بخشش فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ، سیدہ زینب کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ، صحابہ اکرام کا صدقہ، یہ ان کی عبادت کی بخشش فرمائے۔ حاضرین کے جتنے بھی اکثر اقربا ہیں ان سب کی بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔